ایک ناجائز تعلق، ایک ڈیلیوری بوائے، ایک فرحان، یہ تین کریکٹر ایسے کریکٹر ہیں جو ایک ایسی تاریخ کو رقم کریں گے جس کو سننے کے بعد آپ بھی گھبرا جائیں گے۔ آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی اور آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارا معاشرہ کس ڈگر پہ چل پڑا ہے، اور یہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آیا ہماری خواتین محفوظ ہیں یا نہیں۔ یہ کہانی ہے رئیس کی۔ رئیس ایک ڈیلیوری بوائے ہے۔ وہ اپنے پارسل کی غرض سے ایک گھر میں جاتا ہے جہاں سے آن لائن ایک پارسل آرڈر کیا ہوتا ہے۔ پارسل کو ریسیو کرنے کے لیے آمنہ دروازے پر موجود ہوتی ہے۔ رئیس جیسے ہی آمنہ کو پارسل تھماتا ہے، اور رئیس کے یہ جملے تھے کہ آپ فیڈ بیک کے لیے اپنا نمبر دے دیں۔ آمنہ بلا جھجک اپنا نمبر دے دیتی ہے کیونکہ آمنہ اکثر و بیشتر آن لائن شاپنگ کرتی رہتی تھی۔ آمنہ نے اپنا نمبر دیا، پھر یوں ہوا کہ رئیس نے میسیجز کرنا شروع کر دیے اور یہ میسیجز کا سلسلہ دوستی تک جا پہنچا۔ دوستی ہوئی، ملنا ملانا شروع ہو گیا، بلکہ گھنٹوں گھنٹوں کی ویڈیو اور آڈیو کالز ہونا شروع ہو گئی۔ یہ عورت شادی شدہ تھی اور 3 سے زائد بچوں کی ماں تھی۔ اس کا شوہر بڑا ہی نفیس اور پڑھا لکھا آدمی تھا جس کا نام فرحان تھا۔ فرحان ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاب کرتا تھا اور اس کی جاب کی مصروفیات یا نوعیت اس قدر تھیں کہ وہ رات کو گھر آتا اور کبھی کھانا کھاتا اور کبھی کھانا کھائے بغیر سو جاتا۔ بچوں سے اور بیوی سے اٹریکشن ذرا کم ہی رہتا تھا۔ مجھے جہاں تک لگتا ہے اصل میں خلل یہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ جب مرد حضرات اپنی خواتین اور بچوں کو وقت نہیں دیتے تو خواتین ان تمام محبتوں کی متلاشی ہو جاتی ہیں جو کہ ناجائز تعلقات تک لے جاتا ہے۔ رئیس اور آمنہ کے درمیان گفتگو جاری رہی۔ رئیس کبھی آمنہ کو میسیجز کرتا اور آمنہ اس کو گھر بلا لیتی۔ گھر میں بات چیت ہوتی اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دن رئیس جب آمنہ کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا اس وقت آمنہ کے سسر نے رئیس کو دیکھ لیا۔ سسر نے فرحان کو شکایت کی کہ تمہاری بیوی غلط کاموں میں پڑ چکی ہے، میں نے اسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کسی غیر مرد کے ساتھ۔ فرحان جب بیوی سے سوال کرتا ہے تو بیوی کی جانب سے ہر بار انکار کیا جاتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اتوار کا دن ہوتا ہے اور فرحان کے ہاتھ آمنہ کا موبائل لگ جاتا ہے اور آمنہ کے موبائل سے اسے وہ تمام ویڈیوز، وہ تمام تصویریں اور چیٹ مل جاتی ہے، جسے دیکھنے کے بعد فرحان سکتے میں آ جاتا ہے اور اپنی بیوی سے بارہا سوال کرتا ہے کہ آمنہ یہ کیا ہے، اور آمنہ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ میں انوسینٹ ہوں، رئیس نے مجھے ٹریپ کیا ہے۔ یہ سنتے ہی فرحان کے دل میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ فرحان یہ سوچنے لگتا ہے کہ رئیس سے کس طرح سے بدلہ لیا جائے۔ فرحان آمنہ کا موبائل پکڑتا ہے اور خود آمنہ بن کر رئیس سے بات چیت شروع کر دیتا ہے، اور رئیس کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی کہ جس سے وہ بات کر رہا ہے وہ آمنہ نہیں بلکہ فرحان ہے۔ پھر یوں ہوا کہ فرحان نے آمنہ بن کر رئیس کو میسج کیا کہ میں تمہیں ملنا چاہتی ہوں، جس پر رئیس خوش ہو گیا۔ رئیس نے سوچا چلیے ملاقات کر لیتے ہیں۔ رئیس اپنے 2 دوستوں کے ہمراہ آمنہ کے گھر پہنچتا ہے، لیکن رئیس کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ یہ جو سفر طے کر کے جا رہا ہے یہ اپنی جانب جا رہا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جیسے ہی رئیس گھر کے اندر قدم رکھتا ہے تو سامنے اس کی کھڑی ہوتی ہے، یعنی فرحان۔ فرحان کے ایک ہاتھ میں ڈنڈا اور دوسرے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جیسے ہی رئیس کے دوست سامنے والے کے ہاتھ میں ڈنڈا اور دیکھتے ہیں وہ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، اور فرحان رئیس کو مارتے ہوئے کمرے کی چھت کے کمرے کی جانب لے کے جانا شروع کر دیتا ہے۔ وہاں پر رئیس کو باندھ کر کیا جاتا ہے اور اس قدر شدید ہوتا ہے کہ رئیس اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ دیتا ہے۔ فرحان اب ایک بیڈ کی چادر اٹھاتا ہے، اس میں رئیس کی لاش کو لپیٹ کر اپنی گاڑی کی جانب چل دیتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ گاڑی کی ڈگی کھول کر اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بہرحال اس کی ڈیڈ باڈی گاڑی کی ڈگی میں ایڈجسٹ نہیں ہوتی۔ فرحان گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے، رئیس کی کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھ دیتا ہے۔ ہوتا پھر یوں ہے فرحان نہر، نالے یا کسی ندی کی تلاش میں ہوتا ہے۔ بہرحال اسے کوئی نہر، نالا یا ندی تو نظر نہیں آتی، لیکن اس کے خرافاتی دماغ میں ایک اور پلان جنم لینے لگتا ہے۔ وہ اپنی بائک سے
پیٹرول نکالتا ہے، بوتل میں ڈالتا ہے اور ساتھ اپنی گاڑی میں رکھ لیتا ہے، اسی گاڑی میں رکھ لیتا ہے جس گاڑی میں رئیس کی موجود ہے۔ وہ جوہر ٹاؤن سے نکل کر مانگا منڈی کی جانب بڑھنے لگتا ہے، ایک جگہ پر سنسان علاقہ دیکھ کر جہاں پر بہت سارے خالی پلاٹس اسے نظر آتے ہیں، اسے لگتا ہے کہ یہی موقع ہے۔ وہ رئیس کی کو نکال کر اس پلاٹ میں پھینک دیتا ہے جو پلاٹ خالی اور سنسان ہوتے ہیں۔ جیسے ہی رئیس کی کو زمین پر گرایا جاتا ہے تو فرحان اس کے اوپر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دیتا ہے اور وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ فرحان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب معاملہ ختم ہو چکا ہے، میں نے رئیس کو مار بھی ڈالا اور جلا بھی دیا، اب پولیس کے ہاتھ میں کوئی بھی ایسا سراغ نہیں لگے گا جس سے مجھے سزا یا جیل ہو سکے۔ لیکن قدرت کو اور قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ہوتا پھر یوں ہے، رئیس کے ساتھ آنے والے وہ دو دوست جو موقع دیکھ کر فرار ہو چکے تھے، انہوں نے پولیس کو اطلاع دی اور بتایا کہ اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہے۔ پولیس نے فرحان کے گھر پر ریڈ کی۔ فرحان کے گھر سے فرحان، اس کی بیوی آمنہ اور اس کے بھائیوں کو اریسٹ کر لیا۔ جب پولیس نے اپنی تفتیش شروع کی تو پتہ چلا کہ فرحان نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ فرحان کا یہ کہنا تھا کہ رئیس کو نہ صرف میں نے مار دیا ہے بلکہ اس کی کو بھی جلا دیا ہے۔ نشاندہی پر پولیس موقع پر پہنچتی ہے اور رئیس کی کو برآمد کر لیتی ہے۔ ہوتا پھر یوں ہے کہ ورثہ سے رابطہ کیا جاتا ہے، ورثہ کی جانب سے رئیس کی والدہ اور بہن موقع پر آتی ہیں، اپنے بھائی کی شناخت کرتی ہیں اور زاروں قطار رونے لگ جاتی ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ رئیس اور آمنہ اس وقت جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے ہیں۔ رہ گئی تو وہ ماں منتظر جس کا بیٹا روزگار کی تلاش میں ڈیلیوری بوائے کا کام کرتا تھا۔ وہ روزمرہ کی روٹین کے مطابق گھر سے نکلتا اور رات کو واپس آ جاتا، لیکن آج بھی اس ماں کی آنکھیں دروازے پر مبذول ہیں کہ میرا بیٹا کب دستک دے اور میں کب دروازہ کھولوں۔ اور دوسری جانب فرحان کے 3 بچے جو کہ اسکول جاتے تھے، اسکول میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ کے بچے ہیں، نہ صرف قاتل کے بچے بلکہ ان کی تعلیمی سرگرمیاں بھی مفلوج ہو کے رہ گئی۔ ان بچوں کا کیا قصور تھا جس کے سر سے ماں اور باپ دونوں کا سایہ چلا گیا؟ مجھے لگتا ہے کہ ماں اور باپ مل کر اگر کسی بچے کی پرورش کریں تو وہ بچہ کامیاب ہوتا ہے۔ ان بچوں کے لیے اب کیا ہوگا جن کے سر پہ ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بلکہ دونوں جیل میں ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ رشتہ جتنا مرضی مضبوط ہو، ناجائز رشتہ ناجائز ہی ہوتا ہے۔ اللہ کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نکاح کو عام کیجیے تاکہ اس طرح کے کیسز سامنے نہ آ سکے۔ امید کرتے ہیں آج کی تھرلنگ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔